السلام علیکم دوستو، آج ہم اسلامی تاریخ کے سب سے شفاق اور خون ریز خلیفہ کی بات کریں گے جس نے اپنے مخالفین پر ظلم و ستم ڈھانے کی ایسی مثالیں قائم کی جنہیں سن کر انسان کی روح تک کانپ اٹھتی ہے۔ یہ خلافت عباسیہ کے پہلے خلیفہ تھے جن کا نام ابو العباس الصفا تھا۔ الصفا ان کا لقب تھا جس کے معنی خون ریز اور شفاق کے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر یہ لقب اس خلیفہ نے خود اپنے لیے چنا۔ ان پر مزید بات کرنے سے قبل کچھ روشنی ڈالتے ہیں خلافت عباسیہ اور اس کے آغاز پر۔ 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں دنیا کے مختلف گوشوں میں جو بڑی بڑی اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں، دولت عباسیہ ان میں سے ایک عظیم الشان حکومت تھی جو 750 عیسوی میں بنو امیہ کے خاتمے کے بعد مورد وجود میں آئی۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ بنو عباس کون تھے اور خلافت ان کی اولادوں میں کیسے پہنچی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش کے ایک خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ خاندان بنی ہاشم میں دو شاخیں زیادہ اہمیت رکھتی تھیں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد جو علوی کہلاتی تھی، اور دوسری حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد جو عباسی کے نام سے مشہور تھی۔ شروعات میں بنی عباس کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی، اس لیے وہ لوگ جنوبی فلسطین میں جا کر حمیمہ نامی ایک گاؤں میں آباد ہو گئے اور سیاست سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں خلافت کی حقیقی دعوے دار حضرت علی کی فاطمی اولاد تھی، یعنی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور کربلا کے روح فرسا واقعات نے انہیں دل برداشتہ کر دیا۔ انہی وجوہات کی بنا پر امام زین العابدین اور ان کی اولاد نے کبھی سیاست میں قدم نہ رکھا، چنانچہ اہل بیت کے حامیوں نے ان کی امامت اور رہنمائی کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان بیٹے جو دوسری بیوی سے تھے یعنی محمد بن حنفیہ کے سپرد کر دی۔ محمد بن حنفیہ کے بعد ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ ان کے قائم مقام ہوئے۔ اتفاق سے ان کی موت ایک ایسی جگہ پر واقع ہوئی جہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے سوا کوئی دوسرا رکن اہل بیت سے موجود نہ تھا۔ یہ حمیمہ نامی وہی گاؤں تھا جہاں بنو عباس نے سکونت اختیار کر رکھی تھی، اس لیے ابو ہاشم نے مرتے وقت یہ امانت حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے محمد بن علی کے سپرد کر دی، اور اپنے خراسانی ساتھیوں کو یہ وصیت کی کہ میرے بعد تم محمد بن علی کی طرف رجوع کرنا۔ اس طرح خلافت و امامت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں منتقل ہو گئی، اور یہی واقعہ خلافت عباسیہ کا سنگ بنیاد بنا۔ 126 ہجری میں محمد بن علی نے وفات پائی اور ان کے بیٹے ابراہیم ان کے جانشین ہوئے۔ محمد بن علی کے دور میں عباسی دعوت کا سلسلہ خفیہ طور پر چلتا رہا، لیکن ابراہیم کے زمانے میں یہ راز فاش ہو گیا اور بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان ثانی نے انہیں گرفتار کر کے بعد ازاں قتل کروا دیا۔ اس گرفتاری کے بعد امام ابراہیم نے ابو العباس الصفا کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس کے دور تک عباسی تحریک کافی زور پکڑ چکی تھی، اس لیے وہ کھلم کھلا بنو امیہ کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ خوش قسمتی سے عباسیوں کو اپنے دور کا ایک عظیم، ذہین اور جفاکش سپہ سالار میسر آیا جسے تاریخ ابو مسلم خراسانی کے نام سے یاد کرتی ہے اور اسے خلافت عباسیہ کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی شخص نے عباسیوں کے لیے شاندار فتوحات حاصل کی، خراسان اور عراق و ایران پر قبضے میں اہم کردار ادا کیا۔ 749 عیسوی میں عراق و ایران فتح ہو جانے کے بعد ابو العباس الصفا نے کوفہ کی جامع مسجد میں پہلے عباسی خلیفہ کی حیثیت سے خطبہ دیا۔ اس کے بعد 750 عیسوی میں بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان
دریائے فرات کے کنارے ایک آخری اور خون ریز معرکہ پیش آیا جسے تاریخ معرکۂ ذاب کے نام سے یاد کرتی ہے، جس میں بنو امیہ کو شکست ہوئی اور یہی شکست ان کی حکومت کے مکمل خاتمے کا سبب بنی۔ خلیفہ مروان کے قتل اور اموی حکومت کے خاتمے سے بنو عباس کے جذبہ انتقام کی تسکین نہ ہو سکی، لہٰذا بنو عباس کے پہلے خلیفہ الصفا نے خاندان بنو امیہ سے ان کے 100 سالہ مظالم کا بدلہ صرف 5 سال میں لے لینا چاہا۔ اس کے لیے دنیا کے تمام ممالک میں موجود ان لوگوں کو چن چن کر قتل کیا گیا جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ مورخین اس خونی کھیل کی ایک جھلک اس واقعے میں پیش کرتے ہیں۔ ابو العباس الصفا کے چچا عبداللہ بن علی نے 90 اموی افراد کو پناہ دے رکھی تھی۔ ایک دن یہ لوگ اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر آئے۔ انہیں دیکھ کر ایک شخص شبل بن عبداللہ نے اموی مظالم کی یاد میں چند اشعار پڑھے۔ اس پر یکایک عبداللہ بن علی کی رگے انتقام پھڑک اٹھی اور اس نے اسی وقت ان تمام افراد کو ڈنڈوں سے پٹوا کر مروا ڈالا اور ان کی نیم کراہتی لاشوں پر دسترخوان بچھوا کر دعوت طعام کا لطف اٹھایا۔ یہ انتقامی کارروائی صرف زندہ لوگوں تک محدود نہ رہی، اموی خلفاء کی قبریں اکھاڑ کر ان کی ہڈیاں جلائی گئیں۔ حشام بن عبد الملک کی لاش صحیح و سالم نکل آئی۔ بنو عباس نے اسے کوڑوں سے پٹوایا اور بعد میں اسے سولی پر لٹکا کر جلا دیا گیا۔ بنو امیہ میں صرف عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک اس وحشیانہ کاروائی سے بچ سکی۔ خراسان میں ابو مسلم خراسانی نے یہ کام اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ کیا۔ اس نے نہ صرف بنو امیہ کے خاندان کے لوگوں بلکہ ان کے ہمدردوں اور جنہوں نے کبھی نہ کبھی بنو امیہ کی کوئی خدمت یا حمایت کی تھی انہیں بھی اذیتناک موتیں دیں۔ بنو امیہ کے لیے کوئی مکان، کوئی گاؤں یا کوئی قصبہ جائے پناہ نہ رہا۔ خلیفہ ابو العباس الصفا کے حکم پر برسوں تک ان کا قتل عام جاری رہا۔ سارے اموی خاندان میں صرف ایک شخص عبد الرحمن جان بچا کر شمالی افریقہ کی طرف بھاگ نکلا اور بعد میں اس نے اندلس پہنچ کر ایک عظیم الشان اموی حکومت کی بنیاد ڈالی جو اگلے 300 سالوں تک وہاں قائم رہی۔ ان تمام خون ریزیوں کے بعد ابو العباس الصفا نے 754 عیسوی 4 سال 8 ماہ کی خلافت کے بعد وفات پائی۔ ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فیاض اور مدبر بھی تھے۔ خلافت عباسیہ کو اتنا مستحکم اور مضبوط بنانے کا سہرا انہی کے سر جاتا ہے، جس کے سبب خلافت عباسیہ ایک طویل عرصے تک اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب رہی۔ آپ ہماری آنے والی اگلی ویڈیوز میں مزید عباسی خلفاء کی تاریخ جان سکیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری آج کی ویڈیو ایک تاریخی نوعیت کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم نے بات کی ہے خلافت عباسیہ کے پہلے خلیفہ ابو العباس الصفا کی۔ تو اس ویڈیو کو بنانے میں ہمیں زیر نظر کتابوں کی مدد حاصل رہی ہے، جن میں تاریخ اسلام کی جلد سوم ہے، شاہ معین الدین احمد ندوی کی یہ کتاب ہے اور یہ اسپیشلی بیس ہے خلافت عباسیہ پر نا، یہ جلد۔ تو ہم نے سارے عباسی خلیفاؤں کی ڈیٹیل ہے اس میں، اور اس کے علاوہ ایک یہ کتاب ہے تاریخ اسلام عہد بنو عباس و فاطمین مصر، عبد الرشید ذیلی کی کتاب ہے۔ یہ کافی قدیم کتاب ہے، یہ کافی پرانی کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت سے اس کی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ یہ کتنی پرانی کتاب ہے۔ تو ایک تو یہ کتاب ہے، اور دوسری یہ جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے جس میں سارے واقعات ہیں، یہ انہی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوری یہ الٹی ہے سوری۔ تو یہ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ یہ تاریخ اسلام کتاب ہے، صاحبزادہ عبد الرسول ایم اے، اور ان کی یہ کتاب ہے کافی، یہ بھی پرانی کتاب ہے، پھٹ چکی ہے یہ کافی، اور اس کتاب سے بھی میں نے مدد لی ہے اس ویڈیو کو بنانے میں۔ اور اس کے علاوہ ایک کتاب اور ہے جو میرے پاس موجود ہے لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں، وہ تاریخ الخلفاء ہے امام جلال الدین سیوطی کی۔ وہ میں آپ کو اس لیے نہیں دکھاؤں گا کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، کیونکہ وہ بارش میں بھیگ چکی تھی تو اس وجہ سے وہ تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے، تو اس لیے
میں نے وہ آپ کو نہیں دکھائی، اور یہ کتابیں ہیں جو میں نے بنائی ہیں، ان پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ اور ایک کتاب اور ہے تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی کی، وہ شاید آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائے گی اردو ترجمہ، یا شاید نہ ملے کیونکہ کافی ریئر کتاب ہے وہ نا۔ ارے فرینڈس، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔